اور آج فی زمانہ ہر شخص اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی مرتبے کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے خواہ مخواہ کے جھگڑوں کو فساد بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں انسانیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، انسان سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ایک محلے میں رہنے والا ہو، بچپن میں اکٹھے پڑھنے کھیلنے والے ہوں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہمیں غرض ہے تو اپنی انا سے غرض ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی بات کو برداشت کر لیا تو یہ ہمارے لیے توہین ہوگی، یہ ہمارے لیے بے عزتی ہوگی۔ حالانکہ ان کے بارے میں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، مفہوم حدیث ہے، جو شخص اپنے غصے کو روک لے تو میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج اگر ہم پچھلے 5 سالوں میں چلے جائیں، جھگڑے خاندانی انداز سے لے کر، محلے کے گلیوں کوچوں سے لے کر عالمی سطح تک یہ جھگڑے صرف انا کی بنیاد پر ہی چل رہے ہیں۔ دنیا میں کون بڑا چودھری ہے، محلے میں کون بڑا چودھری ہے، گلی میں کس کی زیادہ مانی جاتی ہے، بس اسی سلسلے میں ہم نے اپنے قیمتی سے قیمتی دوستوں کو اپنے سے الگ کر دیا، اپنے خون کے رشتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی شرعی نہیں ہے، صرف دنیا پرستی ہے، صرف انا ہے، تکبر ہے۔ اسی انا اور تکبر کی وجہ سے آج ہم نے کتنے ایسے دوستوں کو اپنے سے الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور فی زمانہ دیکھا جائے تو پچھلے 5 سالوں میں یہ رپورٹ جو عالمی سطح پر یہ پاکستان کے کسی ایک ضلع کی یہ رپورٹ ہے یا ایک صوبے کی یہ رپورٹ ہے، طلاق اور خلو کے انداز میں 5 سالوں میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ اضافہ کس وجہ سے ہوا؟ انہی جھگڑے اور فساد کی وجہ سے۔ اگر ہم ان جھگڑوں کو، ان فسادوں کو ختم کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا شروع کر دیں، یہ درگزر کرنا، ان جھگڑوں کو چھوڑنا، یہ ہماری کوئی اپنی رسم و رواج نہیں ہے، میرے محبوب کا یہ فرمان بھی ہے اور میرے رب کا یہ فرمان بھی ہے۔ آج دنیا کا جاہل ترین آدمی اپنی انا کو پہلے دیکھتا ہے، میرے محبوب کے فرمان کو نہیں دیکھتا۔ آج ایک کم ظرف انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس سے بدلہ نہ لیا، اس کی باتوں کا جواب نہ دیا، اس سے جھگڑا نہ کیا تو میری توہین ہوگی۔ حالانکہ جو درگزر کیا کرتے ہیں میرے محبوب نے انہی کے درجوں کو بڑا بلند فرمایا ہے، اور اللہ کی لاریب کتاب میں بھی یہی حکم موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھا شخص برا شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اچھے عقیدے والا برے عقیدے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے والا گناہوں کی طرف پڑھنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ تم میں سے برابر وہ ہوگا جو نیکی کے بدلے میں نیکی کرنے والا ہوگا۔ دو آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے والوں میں سے ایک نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، صبر کیا، تو جھگڑالو اور صبر کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے اعلیٰ اور الفا کون ہوگا؟ وہی اعلیٰ اور الفا ہوگا جس کو میرے رب نے اور میرے محبوب نے پسند فرمایا ہوگا۔ اور آگے میرے رب نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، سب میں سے ان دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو اچھے الفاظوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو ان دونوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، جو ان دونوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، ان میں سے اچھا وہ شخص ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے، جو جھگڑوں کو درگزر کرتا ہے،
قصور کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. فرمایا کہ کأنہ ولی حمیم، تو ایسے شخص پھر آپس میں گہرے دوست بن جایا کرتے ہیں. اب ایک جھگڑ رہا ہے تو دوسرا درگزر کر رہا ہے، معافی دے رہا ہے یا معافی مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو اس انداز میں نہیں لا رہا کہ جھگڑے کی رغبت اور زیادہ ہو جائے، بلکہ اس کی تمنا یہ ہے جھگڑا ختم ہو جائے. تو فرمایا کہ کأنہ ولی حمیم، تو ایک وقت ایسا آئے گا یہ دونوں آپس میں گہرے دوست بن جائیں گے. اور سب سے اگر کسی کو تڑپانا ہے، کسی کو انداز میں اس طرح سے بے چین کرنا ہے، تو جھگڑے کے بدلے میں جھگڑا نہ کرو، گالی کے بدلے میں گالی نہ دو. جب ہم معاف کر دیا کرتے ہیں تو یہ معافی ہماری اتنی اعلیٰ ہوا کرتی ہے تو اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی وہ ہماری معافی کا احسان تک نہیں اتار سکتا. ہر وقت ہمارے احسان کے تلے جو ہے وہ بچھا رہتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ درگزر جو کیا ہوگا وہی ہم سے اعلیٰ اور رفع ہوگا. اور میرے رب نے یوں ہی فرمایا کہ جو جھگڑے کو ختم کرنے والے ہوں گے، جو فساد کو ختم کرنے والے ہوں گے، جو نیکی کی طرف راغب ہونے والے ہوں گے، فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ہر ایک کو نہیں سکھایا جاتا بلکہ اللہ انہیں سکھاتا ہے جنہیں صبر جیسی طاقت عطا فرماتا ہے. جن کو صبر کرنا آتا ہو، جن کو رکنا آتا ہو، جن کو غصہ ضبط کرنا آتا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہوا کہ یہ انداز کو بڑا خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ ہر ایک بندے کو نہیں سکھایا جاتا کہ دشمنی کے معاملے میں درگزر کیسے کرنا ہے، غصے کے عالم میں غصے کو پینا کیسے ہے، اور کس انداز سے زندگی بسر کرنی ہے. میرا رب فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا، ہر ایک کو صبر کے انداز نہیں سکھائے جاتے. فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جس کو صبر کرنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں اللہ کے ہاں انہی کا ہی بہت بڑا عظیم حصہ موجود ہوتا ہے. انہیں کوئی اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، انہیں کوئی اللہ ایسے ثواب سے، ایسی نیکی سے، ایسے محل سے نوازے گا جن کا دنیا میں تصور تک نہیں ہو سکے گا. اب یہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو، فساد کو ختم کرنے کی بجائے ہم اسے طول دے رہے ہوں اور صبر کرنے کی بجائے غصے کا مظہر بنے ہوئے ہوں، تو پھر سمجھ لو ہمارا قیامت والے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ جنہیں حصہ دے گا وہ لوگ ہوں گے بے جا جھگڑنے والے نہیں ہوں گے، ہر جگہ فساد کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اگر شرعی عذر نہ ہو تو انہیں معاف کرنے والے بھی. اور اگر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا جھگڑنے والے لوگوں کے لیے بڑے سخت انداز سے ان کو نصیحت جیسے پیغام دیے ہیں. پہلا فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہے اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے برے مردوں میں سے وہ مرد ہوتا ہے. ابغض یوں سمجھے کہ جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، جس پر میرے رب کی رحمتیں نہ ہوتی، جس پر میرا رب کرم نہ فرماتا ہو. فرمایا کہ ان ابغض الرجال، کہ تمام مردوں میں سے الی اللہ، اللہ کے نزدیک ناپسند شخص وہ ہوتا ہے جو بے جا جھگڑے میں پڑنے والا ہوتا ہے. جھگڑا خامخواہ جھگڑے کو طول دینے والا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لمبا کرنے کا عادی ہوتا ہے، جھگڑے کو درگزر کرنے والا نہیں ہوتا. تو ایسا شخص تمام لوگوں سے زیادہ میرے رب کو جو ناپسند ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو خامخواہ جھگڑے کو طول دینے والا ہوتا ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا نکلا کہ اللہ کو پھر پسند وہ شخص ہوگا جو جھگڑے میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا، جو جھگڑے میں بھی درگزر کرنے والا ہوگا، جو جھگڑے کو ختم کرنے والا ہوگا.
چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول نہ دینے والا ہوگا تو ایسا شخص میرے رب کا پسندیدہ شخص ہوا کرتا ہوگا۔ اب دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جھگڑا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جھگڑے کا سب سے پہلا سبب غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ غصہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس میں اپنی انا کو سامنے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس سے جھگڑا نہ کیا، اس سے لڑا نہیں، تو پھر میری توہین ہو جائے گی، میرا لوگوں کے سامنے مقام ختم ہو جائے گا، میرا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں میں میرا دبدبہ بڑھ جائے، حالانکہ اس کو میرے محبوب نے ناپسند فرمایا اور اس کو میرے رب نے قطعاً صحیح نہیں سمجھا۔ اور یہاں پر غضب الہی بھی نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کو توڑ دینے کے در پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنزِعَهُ عَنْهُ۔ فرمایا کہ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، ایک شخص جب دوسرے شخص سے لڑ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں ناحق ہوں، میں حق پر نہیں ہوں، میں اگر کسی سے جھگڑ رہا ہوں، کسی سے لڑ رہا ہوں تو میں حق پر نہیں ہوں، بلکہ اسے علم ہوتا ہے کہ میں ناحق ہوں۔ تو فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُهُ، اور وہ یہ شخص جانتا ہے کہ میں ناحق ہوں، فرمایا لَمْ يَزَلْ فِي سَخْطِ اللَّهِ، جب تک وہ لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ کے غضب میں رہا کرتا ہے، اللہ اس پر غضب فرماتے ہیں۔ غضب بمانا اللہ اسے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور میرے رب کی جس پر ناراضگی ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہو جایا کرتی ہے اور اس کی اللہ آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے رب کی ناراضگی کو کوئی دنیا کے انسانوں کی ناراضگی سے تھوڑی تشبیہ دی جائے گی۔ یہ تھوڑا کہا جائے گا کہ رب ناراض ہو گیا تو کوئی بات نہیں، جب رب ناراض ہو جائے تو جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے جسم کو فائدہ دینے والی ہیں، اگر میرا رب ناراض ہو جائے تو وہی چیزیں جو فائدہ دینے والی ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے پھر نقصان کا سبب بھی بن جائے۔ اور ہم کسی ایسے بندے کو تو ناراض نہیں کر رہے جو دنیا کا چودھری ہو یا کسی ملک کا مالک ہو، بلکہ ہم تو اس رب کو ناراض کر رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان کے، ہمارے جسم کا ہر لمحہ، ہر حصہ اس کے قبضے میں ہوا کرتا ہے۔ اس رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور وہ جھگڑا جس پر ہمیں علم ہو کہ ہم صحیح نہیں ہیں، ہم سچے نہیں، بس صرف اپنی انا کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے روپ اور دبدبے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے۔ دنیا والوں کا تو ہمیں خیال ہوتا ہے، لیکن اپنے نبی کے فرمان کا ہمیں خیال قطعاً نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا یہ ایک چیز ہے کہ جو بندہ اس طرح سے جب تک وہ جھگڑے میں رہتا ہے تب تک اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ جھگڑے سے الگ ہو جاتا ہے، جب وہ معافیاں مانگتا ہے کہ میں غلط تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اپنے دوست سے یا اپنے رشتہ دار سے یا اپنے کام کرنے والے ساتھی سے جب وہ معافیاں مانگتا ہے تو میرا رب بھی عرش میں بیٹھا اس پر راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تو آج فی زمانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے منہ کے اندر گالیاں نکالنے کا رسم و رواج بن چکا ہے۔ بات کوئی بھی نہیں ہوتی، منہ سے گالی نکال دی جاتی ہے، بات کا کوئی سبب نہیں ہوتا اور سننے والا بھی مسکرا رہا ہوتا ہے، حالانکہ گالی دینا بھی یہ بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات یہی گالی کبھی کبھی بڑے بڑے جھگڑوں کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ اور جو لوگ اپنا یہ تقیہ کلام بنا لیتے ہیں، بات بات پر وہ گالیاں نکالتے ہیں، جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں اس وقت ایسے لوگوں کے منہ میں کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایسے لوگوں کے منہ پر جو انہوں نے تقیہ کلام بنایا ہوتا ہے، مرتے ہوئے بھی وہ لوگ منہ سے گالیاں ہی نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں، کسی بھی ہسپتال میں سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، وہاں پر چلے جائیں، جا کر پوچھیں کہ کیا یہاں سے جو میتیں اٹھی جاتی ہیں کیا ان کے آخری الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہم آپ جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں
تو ان کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری ہوا کرتا ہے، اور جو ہم جیسے برے لوگ ہوتے ہیں جن کا تقیہ کلام ہی گالی ہوا کرتا ہے، تو پھر ان کو مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس وقت بھی ان کے منہ سے وہی گالیاں ہی نکلی جاتی ہے۔ تو آج کی زمانہ ہمارے پاس وقت ہے، اپنی بری عادات کو چھوڑیں، اپنے برے انداز کو چھوڑیں، اپنے برے نظام کو چھوڑیں، اور زندگی کا ہمیں کوئی خبر نہیں کب ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اگر آج ہم اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالنے کے عادی ہوں گے، تو جب ہمارا وقت مرگ قریب ہوگا، موت کا وقت قریب ہوگا، تو اس وقت بھی ہماری زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلا کریں گے۔ تو آج یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو اچھا کرنے کا، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق کو اچھا کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو اچھا کرنے کا۔ جس علاقے میں ہم رہ رہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جن گلیوں میں رہتے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ ساری زندگی ہم نے گزارا ہے، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے سالوں سال بولنا چھوڑ دیں تو یہ کون سا اسلوب ہوا کرتا ہے؟ تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں مسلمان کے انداز میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو فتنہ اور فساد کی جڑیں ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں پھر محبت کی فضائیں جنم لیا کرتی ہیں۔ اور اگر ہمارا معاشرہ خراب ہے تو اس کا سبب ہم ہیں، اگر ہمارا معاشرہ اچھا ہے تو اس کا سبب بھی ہم ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، تو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی درگزر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں ایسے شخصوں کے بارے میں جو آپس میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، خواہ مخواہ جھگڑتے ہوں، تو وہ لوگ اللہ کی مغفرت سے بھی دور ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت کل یوم اثنین و خمیس، کہ اللہ ہفتے میں 2 مرتبہ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ فرمایا کہ ایک خمیس جمعرات کا دن ہوتا ہے اور دوسرا پیر کا دن ہوتا ہے۔ ان 2 دنوں میں ہفتے میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فرمایا فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ يَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ، اور ان 2 دنوں میں اللہ ہر بندہ مومن کی مغفرت فرماتا ہے، لا یشرک، لیکن جو شرک کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور فرمایا تو ایک تو وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، فرمایا کہ دوسرا وہ ہے الا من بینہ وبین اخیہ شحناء، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دنیاوی انداز سے دشمنی رکھنے والا ہو، اللہ اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرمایا کرتا۔ دنیاوی انداز ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی انداز ہے تو اس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسے ہم کافروں کے دشمن ہیں، کافر ہمارے دشمن ہیں، تو یہ ایک شرعی ہے، دنیاوی نہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا کی وجہ سے، اپنے انا کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے کسی بندہ مومن کا دشمن بن جائے، فرمایا جس طرح اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، اسی طرح اللہ ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتا جو خواہ مخواہ کسی بندہ مومن کو اپنا دشمن رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَيُقَالُ انظُرُوا، اللہ اس بندوں کو دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک اپنے تعلقات اچھے نہ کر لیں، جب تک اپنی دشمنی کو ختم نہ کر لیں، اللہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرمایا کرتا۔ دشمنی کا اسباب یہ نہیں کہ دنیا کے لیے ہم دشمنی کریں، دشمنی کا اسباب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چودراہٹ کی وجہ سے دشمنی کریں۔ اگر ہمارے پاس شرعی عذر نہ ہو تو کسی بندہ مومن سے جھگڑنا، اسے اپنا دشمن بنانا بھی میرے محبوب نے منع فرما دیا ہے۔ اور اس کا پہلا سبب تھا بے جا جھگڑنے، اور اس کا دوسرا سبب کیا ہے؟ ترک خصومت کی ترغیب، غصے کو چھوڑنے کی ترغیب۔ اور میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ بے شمار احادیثوں میں موجود ہے، کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم،
بِبَيْتٍ فِي غَرْضِ الْجَنَّةِ، کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس شخص کا گھر جنت کے کنارے میں بنا دیتا ہے۔ غصے کو پینا اتنا آسان نہیں ہوتا، غصے کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ غصے کا سبب صرف بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو شیطان ہمارا دشمن ہوتا ہے اسی نے ہمارے دماغ کو بند کر دیتا ہے، سوچنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور بظاہر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے پھر ہم بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ وہ افسوس ہمیں غصے کے وقت کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کیونکہ شیطان ہمارے غصے میں آنے کی وجہ سے ہمارے دماغ میں جو سوچنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر تو بتایا گیا کہ اگر ہم غصے کو پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو میرا رب، میرا محبوب فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ ضمانت ہے کل قیامت والے دن اللہ اس کا جنت میں ایک جگہ پر محل تیار فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی موجود ہے وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، کہ جو بندہ اپنے جھوٹ کو مذاق کے طور پر بھی نہیں بولتا، جیسے ہم بسا اوقات دوست بیٹھے ہوں تو مذاق کے طور پر ایسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ کل قیامت والے دن جنت کے درمیان میں ایسے شخص کا مال تیار فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے غصے کے پینے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کوئی نصیحت فرمائیے۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ غصے کے علاوہ کوئی اور بھی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کریں گے۔ تو اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، تو میرے محبوب نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہیں کرو گے تو تمہیں کسی فساد میں تمہیں کبھی بھی وہاں پر پیوست ہونا یا کسی فساد میں پڑنے کی بھی تجھے فرصت نہیں ملا کرے گی۔ آج سارے فسادات، سارے جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت فرمائیے، ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے اللہ، میں جب دنیا سے جاؤں اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ جنت میں جانے کا داعی ہے، جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے، خواہش ہے کہ ہم مرے تو مرتے ہوئے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ لیکن ان خواہشات میں عمل نہ کرنا، پھر دعا جنت کی کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اور اگر ہمیں شوق ہے کہ جنت میں جائیں تو جنت جیسے اعمال کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اگر کوئی بندے کا شوق ہو کہ ہمارے گھر میں، جیسے آج کل کا فی زمانہ ہر بندہ خوشی حاصل کرنے کے لیے غم میں مبتلا ہے اور سکون حاصل کرنے کے لیے پریشانی میں مبتلا ہے، تو اسی لیے جن چیزوں کو ہم تلاش کریں گے ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر جنت بن جائے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں کل محشر میں اللہ ہمارے لیے صاحباں کا انتظام کر دے اور حساب و کتاب میں آسانی فرما دے، تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، تو پھر ہمیں عمل بھی ایسے کرنے ہوں گے جس سے میرا رب بھی راضی ہوتا ہو اور میرا محبوب بھی راضی ہوتا ہو۔ اس صحابی نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسی نصیحت فرمائیے، ایسی باتیں بتائیے یا ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے جنت مل جائے، فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنت، غصہ نہ کیا کرو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ غصہ نہ کیا کرو۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو شیطان کی سازشوں میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبْ عَلَىٰ أَهْلِهِ، کہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ شیطان کی سازشوں میں آتا ہے، شیطان سازشیں کیسے کرتا ہے
کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو گھر والوں کو بتایا ہوتا ہے کہ اس چیز کو باہر نہ رکھا کرو یا اس کو سامنے نہ رکھا کرو، اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے اس چیز کو رکھتے بھی نہیں ہیں اور ایسا کام کرتے بھی نہیں ہے جس سے مرد کو غصہ آئے۔ اور یہ کام کون کر جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبْ، کہ اپنے اہل و عیال پر غصہ نہ کیا کرو۔ قَالَ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ جو غصے والے عمل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ شیاطین ہی کیا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ تھی، اور یہ حدیث مبارکہ آداب المفرد للبخاری میں موجود ہے، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بندہ کے لیے گھر والے اس کے بستر بچھا دیتے ہیں اور ساتھ میں جو چیزیں بچھانی ہو وہ بھی بچھا دیتے ہیں، لیکن کوئی چیزیں ایسی بستر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لوہے والی ہو یا پتھر والی ہو، جس سے وہ بندہ لیٹنے لگے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا کہ جب کوئی ایسا عمل آ جائے تمہیں غصہ لگنے لگے تو اس وقت غصہ نہیں کرنا بلکہ درگزر کرنا ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ وہ چیزیں تمہارے گھر والوں نے رکھی ہو، بلکہ یہ لازمی ہے کہ وہ چیزیں شیطان ہی رکھ دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرما دیا کہ ان الشیطان لتمثل فی صورت الرجل فیاتی، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا کرتے ہیں، فی صورت رجل، کسی مرد کی شکل میں آ جاتے ہیں، فیاتی القوم فیحدثهم، کسی انسان کے پاس یا کسی قوم کے پاس آ جاتے ہیں تو آ کر وہاں پر فیحدثهم الحدیث من القذب، اور جھوٹی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اور بظاہر وہ انسان ہوتا ہے اور حقیقتاً وہ شیطان ہوتا ہے، شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے، فرمایا کہ پھر سمیعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری، اس بندے کو اس شیطان کی باتیں دماغ میں رہ جاتی ہیں، پھر رہ کر اس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ پھر جب اس بندے سے پوچھا جاتا ہے یہ باتیں تجھے کس نے بتائی، وہ کہتا ہے سمیعت رجلا، میں نے کسی بندے سے سنی تھی، اعرف وجهه ولا ادری، نہ میں اس کا نام جانتا ہوں نہ ہی اس کا چہرہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ تو وہ کر کون رہا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ شیطان کر رہا ہوتا ہے، شیطان ہی ہمارے غصے کو، ہمارے جھگڑے کو، ہمارے فساد کو ڈھونڈ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی کارکردگی ہوتی ہے، شیطان ہی انسانی شکل میں آ کر دنیا میں وہ فساد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا سبجیکٹ، پہلا تھا کہ بے جا جھگڑے کرنے کی مذمت، اور دوسرا یہ ہے کہ ترک خصومت، جھگڑے کو چھوڑنا، اور تیسرا یہ ہے کہ غصے کو پینا، اور چوتھا یہ ہے کہ غلط فہمی بدگمانی سے اجتناب کرنا۔ آج فی زمانہ گھروں سے فساد کیوں ہوتے ہیں؟ گھر کے گھر برباد کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ طلاق کی شرح کیوں بڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ خلو کی شرح کیوں بڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ ہر گھر میں یہ فساد کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں یہ جنم لے چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر وہ سکون نہیں رہا، وہ اطمینان نہیں رہا، جس کی وجہ سے گھروں میں وہ سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں فساد کا سبب بن رہی۔ ہم میں سے جس بندے کو دیکھا جائے، کوئی بندہ ہم میں سے گھر میں سکون سے رہنے والا نہیں، نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے ذہن جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کسی گناہ کا خیال آ جانا، اس کے بارے میں میرے رب نے معاف فرمایا، اور بدگمانی یہ ہوتی ہے اس خیالات کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دینا، پھر اس خیالات کا اظہار اپنے ذہن میں بار بار کرتے رہنا، پھر اس بدگمانی کا خیال دوسروں کے سامنے کرتے رہنا، پھر اسی سے وجہ سبب بن جاتی ہے کہ انسان کے گھر کتنے انسان ہوتے ہیں اس بدگمانی کی وجہ سے گھر کے گھر جو ہوتے ہیں وہ اجڑ جایا کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان ابلیس یضع عرشہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس یضع عرشہ علی الماء، پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے،
فرمایا کہ ثم یبعث سرا، پھر اپنے لشکر کو بلاتا ہے اور لشکروں کو بلا کر بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر دنیا میں فساد کرو. تو فَعَدْنَاهُمْ بَيْنَهُ مَنْزِلَةً، اور اس شیطان کے سب سے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو اعظمہم فتنۃ، جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کر کے آتا ہے. فرمایا کہ فتنہ کیسا ہو، وَتَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَدْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، اور سب سے بڑا فتنہ یہ قرار دیا گیا کہ جب کوئی مرد اور اس کی بیوی، میاں بیوی، شوہر اور بیوی میں جو فتنہ برپا کر کے آتا ہے، شیطان اس کو اپنا عظیم تر جو شیطانوں میں درجہ ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیا کرتا ہے. اب ایک گھر کو فساد میں برپا کرنے کا شیطان نے کتنا جال بچھایا ہوتا ہے، اور وہ جا کر کوئی ایسا کام تھوڑی کرتا ہے کہ جا کر زہری فساد کرتا ہو، نہیں، بلکہ کبھی وہ مرد کے ذہن کے اندر بدگمانی کا بیج ڈال دیتا ہے اور کبھی وہ عورت کے ذہن کے اندر بدگمانی کا بیج ڈال دیتا ہے، تو یہ فساد کی سب سے بڑی جڑ بن جاتا ہے. تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ کسی انسان کو برا سمجھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے جب تم دیکھو کہ فلاں شخص مجھے برا لگتا ہے تو یوں سمجھو کہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ برا میں ہوں. المرأۃ مرأۃ المؤمن، کیونکہ مومن کا شیشہ ہوتا ہے. جب میں شیشہ اٹھا کے دیکھوں گا تو میری شکل مجھے نظر آ رہی ہوگی. اسی طرح سے جب میں کسی شخص کو برا سمجھ رہا ہوں گا تو یوں سمجھو کہ اپنا عکس جو ہے اس کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں. اگر بندے کو سمجھنا ہو کہ بندہ نیک ہے یا برا ہے، اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ ہم نیکیاں کرنے والے ہیں یا برائیاں کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہنے والے، نماز پڑھنے والے، اپنے محلے میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال کیسا ہے. اگر یہ خیال ہے کہ یہ اچھے ہیں تو یوں سمجھو کہ ہم خود ہی اچھے ہیں. وہ اچھے ہوں یا نہ ہو وہ الگ بات ہے. اگر ہمیں یوں نظر آتا ہو کہ وہ برے ہیں، میں ہی نیک ہوں، تو پھر سمجھ لو کہ ہم ہی برے ہیں، وہ لوگ اچھے ہی ہوں. المرأۃ مرأۃ المؤمن. تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ خیال کا آ جانا، گناہوں کا خیال آ جانا، تو اس کے بارے میں تو معافی مل جاتی ہے، تو لیکن یہ جو بدگمانی ہوتی ہے اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے. یہ تکبر اور یہ حسد انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ تکبر کرنے والے شخص کے لیے اللہ نے جنت کو بھی حرام قرار دیا. تکبر چاہے تھوڑا سا ہو یا زیادہ. فرمایا کہ تکبر جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما من رجل، تو فرمایا کہ ایک شخص ہو اس کے دل کے اندر فی نفسی، جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر اس کا یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں اس سے اعلیٰ اور ارفع ہوں، اور میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے نمبردار ہوں، میں اس کا بڑا چودھری ہوں یا میں اس کا سربراہ ہوں. جو تکبر ہوتا ہے وہ انسان کو انسان سے اعلیٰ سمجھنے والی بات ہوتی ہے. تو دوسری حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے شخص پر اللہ نے جنت کو حرام کیا، تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ میرے پاس مال دولت ہے، میں چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میں چاہتا ہوں میری جوتی اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرنے والا ہے. فرمایا کہ تکبر فرمایا کہ یہ اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. اچھی جوتی پہن لینا تکبر کی علامت نہیں ہے. تکبر کی علامت تب پیدا ہوتی ہے، وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. دل کے اندر خیال آ جانا کہ میں ان انسانوں سے اعلیٰ ہوں یا میں ان انسانوں سے الفا ہوں، یا ان کے بارے میں حسد دل کے اندر رکھ لینا، اس کو تکبر سے تشبیہ دی جاتی ہے. اگر کوئی کپڑے پہن کے اچھے جا رہا ہے تو اللہ جمیل بھی ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے تو اس کا نعمت کا اظہار اپنے جسم سے ہونا لازمی ہے.
اگر اللہ نے مال دولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہننا لازم ہے، اچھی جوتی پہننا لازم ہے، تو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق اچھا رہنا لازم ہے۔ لیکن تکبر تب ہے جب دل کے اندر کوئی خیالات پیدا ہو جائیں تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ تو آج کا یہ درس ہمیں بتاتا ہے خواہ جھگڑے کرنا یہ انسانی تعلیمات میں نہیں ہے، ایک دوسرے کو غصے سے دیکھنا یا چلنا یا باتیں کرنا یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، میرے محبوب کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسی طرح سے غلط فہمیاں ذہنوں کے اندر پیدا کرنا، جب تم نے کچھ دیکھا نہیں، جب تیرے سامنے میرے رب نے کچھ رکھا نہیں، اگر میرے رب نے ان کے گناہوں کو پردے میں رکھ دیا تو تم کون ہے ان کے گناہوں کو اچھالنے والا؟ اگر تم ان کے گناہوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے تو شریعت تو یہ حکم دیتی ہے جب تک دیکھو نہیں تب تک بات نہ کرو۔ تو ہم بدگمانیوں کے انداز سے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ آج فی زمانہ